خوشگوار ازواجی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج وقال صلى الله عليه وسلم يغلبن كريما ويغلبهن لئيم فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا۔ آپ حضرات کے سامنے آج میاں بیوی کے حقوق اور نکاح سے متعلق نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی 4 آیتیں تلاوت کی گئیں اور 4 حدیثیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی۔ اب ان کا ترجمہ اسی ترتیب سے کرتا ہوں جس ترتیب سے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا ڈرنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا ڈرنا پسند ہے؟ فرماتے ہیں حق تقاتہ، ڈرنے کا حق ادا کر دو، یعنی کامل تقوی اختیار کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کامل تقوی کس چیز کا نام ہے؟ قرآن پاک کا معاملہ ہے، یہاں جہالت کے تصورات کام نہیں دے سکتے جب تک مفسرین کی بڑی بڑی تفسیروں سے انسان رجوع نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمائی ہے کہ ڈرنے کے حق سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، یعنی کما انتم ترکتم الکفر والشرک اترکوا المعاصی کلھا، اے ایمان والو جس طرح تم نے کفر و شرک سے توبہ کر لی، تم کفر و شرک سے جس طرح بچتے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچو۔ جو شخص کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا یہاں حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کر جس طرح تم کفر اور شرک سے بچتے ہو، ہماری نافرمانی سے بھی بچو، گناہوں سے بچو، سب گناہ چھوڑ دو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا مع تفسیر کے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، ساری دنیا انسانیت مخاطب ہے کہ اے دنیا کے سارے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کی 3 قسمیں اس آیت میں بیان کی ہیں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے یعنی بابا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ اور اسباب و وسائل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش میں اپنی قدرت ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل کے محتاج نہیں ہے، وہ چاہیں تو بے جان مٹی سے جاندار کو پیدا کر دیں۔ بس اے دنیا کے انسانوں، ایسی زبردست قدرت والے مالک سے ڈرو۔ تو یہ پیدائش کی پہلی قسم ہو گئی، یعنی بے جان سے جاندار کا پیدا کرنا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا۔ یہ دوسری قسم ہو گئی پیدائش کی کہ اللہ چاہے تو زندہ سے زندہ کو پیدا کر دے بغیر مرد اور عورت کے اختلاط و تعلق کے، کیونکہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں۔ اور فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے یعنی بابا آدم اور مائی حوا سے تم سب کو پیدا کیا، اور پیدائش کی تیسری شکل ہو گئی۔
اور قیامت تک یہ سلسلہ پیدائش کا جاری رہے گا. ان 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8، یہاں تک کہ آج ساری دنیا میں انسان ہی انسان نظر آتے ہیں. اور اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. فیملی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی کوئی ضرورت نہیں. جو اللہ روح ڈال سکتا ہے وہ روٹی بھی دے سکتا ہے. روٹی سے زیادہ روح قیمتی ہے. لاکھوں روٹیاں موجود ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، مگر روح نکل جانے کے بعد کوئی روح نہیں دے سکتا. روٹیوں کا انتظام ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ یہ کافر حماقت سے روٹیوں کی فکر میں رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو، بکرا بکری اور بیل گائے کی ہر سال قربانی ہوتی ہے اور یہ جانور ہر سال مل جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی. اور کتے کتیا سور وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی اور ان کی پیدائش بھی خوب ہوتی ہے، مگر نظر نہیں آتے، برکت نہیں ہے. قربانی میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے برکت ہوتی ہے. ایک ہندو نے کہا کہ مسلمان بہت سخت دل ہیں کہ جانور پر چھری پھیر دیتے ہیں. حکیم الامت نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ جو جھٹکا کرتے ہو، یعنی بغیر اللہ کا نام لیے جانور کو کاٹتے ہو، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام سے وہ مست ہو جاتا ہے، انڈر کلوروفارم ہو جاتا ہے، عشق الہی میں مست ہو کر جان دیتا ہے. ان کا نام ایسا پیارا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. صحابہ کو عشق الہی میں جب تیر لگتا تھا تو کہتے تھے فزت ورب الکعبتی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے نام پر سب تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کی محبت سیکھنا فرض ہے. اگر اللہ پاک کی محبت انسان سیکھ لے تو دنیا ایسی مزیدار ہو جاتی ہے کہ میں کیا کہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اے لوگو تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، یعنی جس کے نام کے صدقے میں تم اپنا حق مانگتے ہو. کیا کہتے ہو جب کسٹمر یعنی گاہک بقایا نہیں دیتا اور بقایا نہ ملنے پر پریشانی کا ٹیومر نکل آتا ہے تو کہتے ہو اللہ کے نام پر میرا بقایا دے دو، خدا سے ڈرو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس اللہ سے ڈرا کر تم اپنا حق مانگتے ہو، اس اللہ ہی سے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو اور ان کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو. تمہارے ذمے جن کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، یعنی بیوی بچوں کا حق، خون کے رشتوں کا حق. والارحام سے کیا مراد ہے؟ اکثر لوگ ارحام سے یعنی خون کے رشتے خالی اپنے ماں باپ بہن بھائی کے رشتے کو سمجھتے ہیں، یعنی صرف اپنے ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی وغیرہ کو خون کا رشتہ سمجھتے ہیں، لیکن بیوی کے رشتہ داروں کو خون کا رشتہ نہیں سمجھتے. اس لیے آج میں اس آیت کی تفسیر نقل کر رہا ہوں جو علامہ آلوسی السید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں کی ہے، اور میں عربی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ اہل علم بھی مزہ پائیں. فرماتے ہیں المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، یعنی خون کے رشتوں سے مراد وہ رشتے بھی ہیں جو ہمارے خاندانی بنتے ہیں اور وہ رشتے بھی جو بیوی کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی بیوی کی اماں جس کا نام ساس اور بیوی کے ابا جس کا نام خسر ہے. خسر کے معنی بادشاہ، فارسی میں خسر، اردو میں سسر کہتے ہیں. اور بیوی کا بھائی جس کو انگریزی والے تو بیچارے برادر ان لا کہتے ہیں، مگر اردو میں بعض لوگ اس کو سالہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لفظ سالے سے احتیاط کرو، یہی کہہ دو کہ میری بیوی کے بھائی ہیں یا بچوں کے ماموں ہیں. اگر اردو اچھی آتی ہے تو برادر نسبتی کہہ دیجئے. چلیے اگر آپ انگلش میں ہیں مین ہیں تو برادر ان لا کہہ دیجئے، لیکن لفظ سالے سے احتیاط کیجئے کیونکہ یہ لفظ اب گالیوں میں استعمال ہوتا ہے. تو خون کے رشتوں سے مراد ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی بھی ہیں، اور نکاح ہونے کے بعد بیوی کے ماں باپ دادا دادی بھائی وغیرہ بھی خون کے رشتوں میں داخل ہیں. اگر ان کو فاقہ ہو گیا اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا کہ ان کی دیکھ بھال بھی رکھیے. اگر کسی کے ساس سسر یا برادر نسبتی غریب ہوں، ان کو فاقہ ہو رہا ہو، تو اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنا گویا کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنا ہے. اپنے ماں باپ کے حقوق اور عزت کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت میں داخل ہے. اور ذرا سی بات میں اپنی حکومت بھی نہ جتائیے. مثلا ساس بیمار ہے اور داماد صاحب آ گئے، اس نے کہا کہ بیٹا آج کل مجھے دست لگ رہے ہیں، بیٹی مجھ کو کھچڑی پکا کر دے دیتی ہے، بیچاری ایک ہی بٹیا ہے، آپ 2 دن بعد لے جائیے. تو کہتے ہیں نہیں، نکاح کے بعد اب تمہاری حکومت ختم. الرجال قوامون علی النساء. واہ رے مولانا، خوب آیت یاد کی ہوئی ہے.
میری حکومت ہے، یہ حکومت ہے یا بے رحمی ہے، نالائقی ہے۔ اس شخص کے اخلاق بالکل گرے ہوئے ہیں۔ اگر اپنی ماں بیمار ہوتی تو کیا کرتے؟ جو وہاں کرتے وہیں یہاں بھی کرو۔ رحم کرو، خود پکا لو یا ہوٹل میں کھا لو۔ آپ کی بیوی ایک روز اور رہ جائے گی، اپنی ماں کی خدمت کر لے گی تو کون سا غضب ہو جائے گا؟ جس نے پالا ہے 16 سال تک، کیا نکاح کے بعد اس کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ رحمت کی شان کے خلاف ہے، یہ بہت سخت دلی کی بات ہے۔ فوراً کہیے بہت اچھا، 2 دن نہیں آپ 4 دن رکھیے، جب آپ کی طبیعت خوب ٹھیک ہو جائے گی تب آؤں گا۔ بلکہ آ کر خیریت بھی پوچھیے، خود بھی کھچڑی پکانے میں لگ جائیے۔ ساس کو اماں کہیے کہ اماں جی لائیے میں بھی آپ کی خدمت کر دوں۔ بیٹی دی ہے، جگر کا ٹکڑا دیا ہے، مفت میں نہیں پایا آپ نے۔ ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، مگر اس جگر کے ٹکڑے پر جیسا رحم کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اپنی بیٹی کو اگر داماد ذرا سا ستا دے تو فوراً پیر صاحب کے ہاں حاضر کے تعویذ چاہیے صاحب۔ ایسا تعویذ دیں کہ داماد بالکل لٹو ہو جائے اور بیوی کہے اس کی بات مانے، اس کی محبت میں اندھا ہو جائے۔ ایسا تعویذ کہ بھیڑ اور دمبا بنا دو، اشاروں پر ناچے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ ایسا تعویذ دینا تو جائز بھی نہیں، جتنا شریعت کا حق ہے وہ ادا کرے۔ اسی لیے تعویذ میں برائے ادائیگی یا حقوق جائز لکھا جاتا ہے۔ جاہل پیروں کی بات میں نہیں کرتا، جو اللہ والے پیر ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں تو یہ جملہ لکھتے ہیں برائے ادائیگی حقوق جائز۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے تعویذ مانگنے والوں، تمہاری بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں غصہ ہے تو خود اپنے لیے جا کر تعویذ لے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کیجئے۔ بچوں کے کھانے پر بھی دم کریں تاکہ بچے بھی غصے والے نہ ہوں۔ بلکہ اگر اس دم کیے ہوئے پانی سے آٹا گوندا جائے، کھانا پکایا جائے تو انشاءاللہ سارے گھر پر شان رحمت کی بہار آ جائے گی۔ جو شخص اپنے لیے تعویذ لے کے صاحب میرے اندر غصہ بہت ہے، بعض وقت میں بیوی کو سخت بات کہہ دیتا ہوں، بیچاری ساری رات روتی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا غصہ کم ہو جائے، تب وہ انسان ہے، اس کو احساس تو ہے۔ 6 مہینے پہلے جدہ سے ایک خط آیا تھا کہ میرے گھر میں بڑی لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی میں، بچوں میں، ہر ایک میں غصہ ہے، سب افلاطون سے کم نہیں ہے۔ میں نے ان کو لکھ دیا کہ جب دسترخوان لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے کھائیں، اور چلتے پھرتے سب لوگ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں بقدر تحمل۔ اور جن کے مزاج میں زیادہ غصہ ہو وہ ٹھنڈے پانی میں گلوکوز حل کر کے 1 لیمو نچوڑ کر 3 چمچہ اس بغول کی بھوسی بھی ڈال دیں تاکہ خون میں گرمی اور حدت نہ رہے، اس کو روزانہ پئیں۔ 1 مہینے بعد خط آیا کہ سارے گھر میں سکون ہو گیا اور بڑی دعائیں لکھی۔ یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس بیماری سے کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے۔ ایک شخص نے 12 بجے رات کو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جب میں ناظم آباد میں رہتا تھا۔ مجھے بہت ناگوار ہوا کہ جس سے دنیا کا کوئی کام اٹکا ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے، اور مولوی کا دروازہ جب چاہو کھٹکھٹا دو۔ اس نے کہا کہ صاحب بہت مجبوری میں آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب میرا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو میری نیند حرام ہو گئی ہے، میرا تو ہارٹ فیل ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر پیار آ رہا ہے اور بیوی کی بھی یاد آ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم نے تینوں تیر نکال دیے، دینا ہی تھا ظالم تو 2 ہی طلاق دیتا، 1 تیر تو اپنے پاس رکھتا۔ کہنے لگا صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا، غصے میں پاگل ہو گئے تھے تو اب بھگتو۔ طلاق تو ایسی چیز ہے کہ ہنسی مذاق میں دے دو تب بھی ہو جاتی ہے اور غصے میں پاگل ہو کر دو تب بھی ہو جاتی ہے۔ مگر غصے کے پاگل پن پر ہمارے ایک دوست ڈاکٹر احسن صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کی ایک بات یاد آ گئی۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، غصہ تو بڑا عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک شخص اگر سیر بھر ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے کسی کمزور پر، کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ میں اس وقت پاگل ہو رہا ہوں، لیکن اسی وقت اس کا 1.25 سیر کوئی مقابلے میں آ جائے تب وہ پھر سوری کہتا ہے، معاف کیجئے گا صاحب اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ مثلا محمد علی قلعے کی بہن، اس کو بیاہی ہے، اس کا یہ بہنوئی پٹائی کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ آ گیا بین الاقوامی باکسنگ ماسٹر، اور اس نے ایک مکہ دکھایا تو یہ کانپنے لگے گا اور ہاتھ جوڑنے لگے گا۔ بتائیے اس وقت غصہ کیوں پاگل نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ غصہ پاگل ہوتا ہے اپنے سے کمزور پر، اپنے سے زیادہ طاقتور پر، غصے سے زیادہ ہوشیار اور چالاک کوئی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے غضب کو اور اللہ کی طاقت کو یاد کرے گا غصے میں بے قابو نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے فرمایا
اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے شخص تجھ کو جتنی طاقت اس غلام پر ہے اس سے زیادہ طاقت خدا کو تجھ پر ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا ہوا حر لوجہ اللہ، اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، تو تجھ کو جہنم کی آگ لپیٹ لیتی۔ معلوم ہوا کہ جب غصہ آئے تو خدا کے غضب کو بھی یاد کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ قیامت کے دن اپنا عذاب اس سے روک لے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایک رشتہ دار پر ان کی ایک غلطی کی وجہ سے غصہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اے صدیق اکبر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے اس بندے کو معاف کر دو جو بدری صحابی ہے اور میں تم کو قیامت کے دن معاف کر دوں۔ صدیق اکبر نے قسم اٹھائی واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو معاف کر دے اور میں اپنے رشتہ دار کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ ایک شخص کو اپنی بیوی پر غصہ آیا تھا، سالن میں نمک تیز کر دیا تھا، لیکن پھر اسے اللہ یاد آیا اور دل میں کہا کہ اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے، میری بیوی تو ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے۔ بس یہی چیز لوگ یاد نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میری بیوی ہے۔ یہ یاد رکھا کیجئے کہ خدا تعالیٰ کی بندی ہے، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے۔ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی میں نے دیکھا کہ ایسے ظالموں کا بہت برا حشر ہوا۔ اکثر کو دیکھا کہ فالج ہو گیا، پڑے پڑے ہگ رہے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ظلم کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے، لہذا اس نے معاف کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تمہاری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تم کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن تم نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا تھا میری بندی سمجھ کر، اس کے بدلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر اس کو کوئی معمولی شخص بیان کرتا تو اتنا اثر نہ ہوتا۔ حکیم الامت مجدد الملت جیسے اللہ والے عالم نے اس قصے کو اپنے وعظ میں بیان فرمایا۔ لہٰذا اپنے بال بچوں، اپنی بیویوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہوشیار ہو جائیے، خصوصاً ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ڈرتے رہیے، کبھی ان سے بڑبڑ مت کیجیے۔ ماں باپ کی بددعا تو ایسی لگتی ہے کہ دنیا میں بغیر عذاب چکھے کوئی مر نہیں سکتا۔ مشکات کی حدیث ہے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا اسے موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ بمبئی میں مجھے ایک صوفی صاحب ملے، اللہ والے شخص تھے لیکن غلطی ہو گئی، بیوی اور ماں میں لڑائی ہو رہی تھی، اس نے بیوی کا پارٹ لے کر ماں کو کچھ جھڑک دیا، ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی کہ خدا تجھ کو میرے جنازے کی شرکت سے محروم کر دے اور تجھ کو کوڑی کر کے مارے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے مواد گر رہا تھا، کوڑی ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ میری ماں کی 2 بددعائیں تھی، میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ ایسے حالات مجبوری کے پیش آ گئے اور مجھ کو کوڑھ بھی ہو گیا، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اس لیے ماں باپ کے معاملے میں بہت خیال رکھیے۔ تیسرے یہ کہ جس سے کچھ دین سیکھا ہو اس کے حق کو زندگی بھر فراموش نہ کیجیے۔ بعض دین سیکھنے کے بعد کچھ بے وفائی اور طوطا چشمی کرتے ہیں، 1 2 3 ہو گئے 6 مہینے تک غائب، بعض تو 3 سال تک نہیں آئے۔ یاد رکھیے جس سے دین کا ایک حرف بھی سیکھا ہے قیامت تک اس کا حق اپنے ذمے رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی غلاما، جس نے مجھ کو ایک حرف دین سکھایا اس نے مجھے غلام بنا لیا۔ جس سے علم دین سیکھا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی ہو، اس دینی مربی کو کبھی فراموش نہ کیجیے۔ کبھی وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے تو اس سے دل میں کینہ مت لائیے، کبھی سخت بات کہہ دے تو دل میں گرانی مت محسوس کیجیے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی محبت کے یہ ناز اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمار ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ والا اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو یہ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے۔ جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے۔ اب تیسری آیت سنیے۔
یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب میں وہ آیات پڑھ رہا ہوں جو نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کسی معاملے میں تم سے ایسے کام نہ ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ ہر امر میں تقوی کے راستے کو اختیار کرو، اطاعت کے راستے کو اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرنا ہو تو راستی کی بات کہو، درستی کی بات کرو، ایسی گفتگو کرو جس سے میل محبت قائم ہو، تعلقات خوشگوار رہیں، زبان سے وہ بات نکالو جس میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ نکاح کے خطبے میں اسی لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ایسی تو میں مت کرو کہ زبان سے طلاقی طلاقہ نکل جائے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس مقام پر تمام تفاسیر میں یصلح کا ترجمہ یتقبل کا کیا گیا ہے۔ تفسیر المعانی، تفسیر خازن، حکیم الامت مجدد الملت، تفسیر بیان القرآن میں اور جملہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم کے معنی یتقبل حسناتکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لیں گے۔ کیوں صاحب؟ یصلح لکم اعمالکم کا ترجمہ عربی لغت کے لحاظ سے کیا ہے؟ لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، لیکن یہ ترجمہ غلط ہوگا۔ اسی لیے لغت سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جائز نہیں۔ جو ظالم اور جاہل یہ کہتا ہے کہ کالج کا ہر پروفیسر ڈکشنری اور لغت کی مدد سے تفسیر کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اجہل جاہل کبھی پیر اور استاد کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا۔ اسی لیے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے کیا معنی بیان کیے، اور وہی ترجمہ کرنا پڑے گا جو صحابہ سے منقول ہے۔ لہذا لغت سے ترجمہ کر کے پروفیسروں اور ڈاکٹروں کو جو مفسر بننے کا شوق ہے، یہ نہایت نامعقول نظریہ ہے، اور ان کے ذمے اس نظریے کی اصلاح واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یصلح لکم کی تفسیر فرماتے ہیں ای یتقبل حسناتکم، انہوں نے لغت سے ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، بلکہ اس صحابی نے جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہی نقل کر دیا۔ یتقبل حسناتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لے گا، یہ ترجمہ کیوں کیا؟ اس کا سبب حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں بیان فرمایا۔ لأن العمل اذا كان صالحا يكون مقبولا، جب تمہارا عمل صالح ہو جائے گا تو مقبول بھی ہو جائے گا، لہذا عمل کا صالح ہونا اس کے لیے لازم ہے قبولیت، اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی عورت کرتی ہے، اس کی نیکیوں کی قبولیت خطرے میں ہے۔ اور گفتگو میں راستی اور درستی کا لحاظ رکھنے کا اور تقوی کا دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ بھی نکاح سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے دنیا کے انسانوں، تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو جو رد کرتا ہے اس سے بے غیرت اور کمینہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے بڑوں کے الفاظ آپ سے نقل کر سکتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی سفارش فرمائی ہے۔ اگر ایس پی کی یا ڈی آئی جی کی یا کمانڈر ان چیف کی سفارش آ جائے کہ دیکھو تمہاری بیوی جو ہے میری بیٹی کی سہیلی ہے، ساتھ پڑھتی تھی، اگر تم نے اپنی بیوی کو ستایا تو میں ڈی آئی جی ہوں، کمانڈر ان چیف ہوں، کمشنر ہوں، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ دیکھو بیگم خیال رکھنا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو۔ دیکھو خدا کے لیے ڈی آئی جی صاحب سے کچھ نہ کہنا، اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرما رہے ہیں اپنی بندیوں کے حقوق میں، وعاشروہن بالمعروف،
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمہاری بیوی تو ہے مگر میری بندی بھی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ خدا تم سے سفارش کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری بندیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ مرد نہایت بے غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کرتا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کی سفارش کو رد کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے اتنا تنگ کرتا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں تو وہ پچھتاتی ہیں، خصوصاً جب کوئی داڑھی والا نمازی جس کی اشراق و تہجد قضا نہ ہو، جب یہ مارتا ہے، ڈانٹتا ہے اور بے جا تکلیف دیتا ہے، تب اس کے دل میں یہی آتا ہے اس سے اچھا تو وہ پتلون والا ہے جو اپنی بیوی کو آرام سے رکھتا ہے۔ جب پڑوس میں دیکھتی ہے کہ پتلون والا اپنی بیوی سے نہایت اچھے سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کے دل سے آہ نکل جاتی ہے کہ یا اللہ، اس سے اچھا تو وہ ہے کاش کے داڑھی والا مجھے نہ ملا ہوتا۔ اپنے برے اخلاق سے ہم اپنی داڑھیوں سے انہیں نفرت دلاتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کے بعد، صالحین کی وضع کے بعد، روزہ نماز کے بعد، اللہ والوں سے تعلق کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تاکہ ان کو دین کا شوق پیدا ہو۔ اپنی بیویوں سے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیے کہ وہ سارے محلے میں کہیں کہ ارے کسی اللہ والے سے تم نے شادی کی ہوتی، کسی نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے سے تم نے نکاح کیا ہوتا۔ ایسے اخلاق سے پیش آئیے کہ وہ آپ کی داڑھی کا پرچار کرے۔ پرچار کے معنی کیا ہیں؟ ہندی لفظ ہے، یعنی چار پر۔ دو پر سے تو چڑیا اڑ جاتی ہے اور چار پر سے کتنی خبر اڑے گی، بس یہ ہے پرچار کی وجہ تسمیہ۔ غرض میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو ستایا وہ ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ چار آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی نکاح سے متعلق، میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق، اس کی تفسیر بھی بیان کر دی۔ اب چار حدیثوں کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی بھی نکاح ہوگا۔ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو نکاح کی سنت ادا نہ کرے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اگر کوئی مجبور ہے، اس کے کچھ حالات خاص ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی حال غالب ہو گیا، شادی کی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کے حقوق کما حق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اعراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بلا عذر سنت سے اعراض کرتا ہے، تب وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ لہذا بدگمانی نہ کیجیے، کیونکہ بعض بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ ایسے ہوئے جنہوں نے شادیاں نہیں کی۔ چنانچہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف کی شرح لکھنے والے، علامہ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی بھی شادیاں نہیں ہوئی۔ کچھ ان کی بھی مجبوریاں تھی، اور مجبوریاں کیا تھی اس پر ایک شعر سن لیجئے۔ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ بیویاں بھی ایسا ہی شعر پڑھتی ہیں جب شوہر ستاتا ہے، ہر وقت کٹ کٹ کرتا ہے، تو وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور بزبان حال یہ شعر پڑھتی ہیں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ یعنی سوچتی ہیں کہ نہ ہوئے ہم مرد اور یہ میری بیوی ہوتا تو پھر ہم بھی بتاتے، لیکن ساتھ ساتھ بیویاں بھی سن لیں کہ اپنے شوہروں کی اتنی عزت و ادب کرو کہ اگر ان سے زیادتی بھی ہو جائے تو ان کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو معاف کر دو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر ناراض سو جائے تو عورت کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے ساری رات تسبیح کھٹکھٹاتی رہے۔ بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو، ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ کرواہٹ بھی آ جائے تو برداشت کرو، اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ خون پسینہ ایک کر کے کما کر لاتا ہے اور تم چولہے کے پاس چپاتی پکا دیتی ہو۔ چپاتی پر خیال آیا کہ چپاتی کا نام چپاتی کیوں ہے اور چپت کا نام چپت کیوں ہے؟ چپت اور چپاتی میں کیا مناسبت ہے؟ چپاتی جب پکتی ہے تو چپ چپ کی آواز آتی ہے اور چپاتی میں بھی ایسے ہی آواز آتی ہے، پس چپت سے چپاتی بن گئی۔ ذرا لغت کی حقیقت بھی اس فقیر سے کبھی کبھی سن لیا کرو۔ اور چپت پر ایک قصہ بھی سن لیجئے۔ ایک شاعر تھا انشاءاللہ خان۔ انشا دہلی میں ایک نواب صاحب کا مہمان ہوا۔ اس وقت انشاءاللہ خان ننگے سر تھا۔ نواب صاحب کے ادب کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ نواب صاحب نے مزاحن ذرا سا جھک کر اس کے سر پر ایک چپت مار دیا۔
مطلب یہ تھا کہ ننگے سر کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ اللہ میرے والد صاحب کو بخشے، مجھ کو ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کبھی مت کھانا ورنہ شیطان چپت مار دیتا ہے۔ تو نواب صاحب کے تو ہوش اڑ گئے کہ ظالم نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اب دوسری حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها وفيها عوج۔ عورتیں مثل پسلی کی ہیں کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بتائیے ان میں ٹیڑھا پن ہے یا نہیں؟ سب کی ٹیڑھی ٹیڑھی ہیں، لیکن ٹیڑھی پسلیوں سے کام چل رہا ہے یا نہیں؟ یا کبھی جنا اسپتال گئے کہ ان کو سیدھا کر دو؟ ان اقمتہا کسرتہا، الفاظ نبوت یہ ہیں کہ اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ مت چھیڑو، ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کر لو، زیادہ بک بک چک چک کرو گے تو طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ بچے الگ گالیاں دیں گے کہ کیسا ظالم باپ تھا کہ ہماری ماں کو چھوڑ دیا، اور بیوی کو یاد کر کے تم بھی رو گے، اور جب لوگ سنیں گے تو پھر ایسے آدمی کی دوسری شادی بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ بڑا غصے والا خطرناک آدمی ہے، دیکھو ایک کو طلاق دے چکا، کہیں ہماری بیٹی کا بھی یہی حشر نہ کرے، اس سے شادی نہ کرنا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان استمتعت بها وفيها عوج، جیسے ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں ایسے ہی ان سے کام چلاتے رہو، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرتے رہو، اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ قسطلانی فرماتے ہیں فیہ تعلیم للاحسان الی النساء، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، والرفق بہن، اور ان کے ساتھ نرمی کرنا، والصبر علی عوج اخلاقہن، اور ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرتے رہنا، لاحتمال ضعف عقولہن، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ کا کوئی بچہ اگر نادان ہو تو آپ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ ارے بھائی اس بچے کی عقل ذرا کم ہے، بلکہ دوسروں سے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی صاحب اگر میرا بچہ کچھ کہہ دے تو خیال نہ کیجئے گا، اس کی عقل کی اسکرو تھوڑی سی ڈھیلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی عقل تھوڑی سی کم ہوتی ہے، یہ ناقصات العقل ہیں، جب عقل ان کی ناقص ہے تو ناقص العقل کی بات برداشت کر لینی چاہیے۔ یہی سوچ کر کہ عقل کی کمی سے ایسا ہے، اگر آپ 5 روپے کی دوا لائیں تو یہی کہیں کہ کہیں سے گھاس بھوسا اٹھا لایا۔ ایک عورت نے پوچھا اری بہن تیرا شوہر تیرے لیے کچھ جوتی وغیرہ لاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کچھ لیتھڑے پہنا دیتا ہے؟ چپل کو لیتھڑے کہا، اور پوچھا کہ کپڑے بھی بنا دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ کچھ چیتھڑے پہنا دیتا ہے؟ کہا کچھ اچھے اچھے برتن چینی کے پیالیاں وغیرہ بھی لایا ہے؟ کہا ارے کچھ نہ پوچھ، کچھ ٹھیکرے لا دیے ہیں ٹھیکرے۔ تو عورتوں کی ایسی باتوں کو معاف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی عقل تو ناقص ہے مگر بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہے۔ لہذا نامحرم عورتوں سے نظر بچا کر رکھنا۔ بڑے بڑے پروفیسر، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور بڑے بڑے گریجویٹ اور بڑے بڑے ملا اگر نظر کی حفاظت نہ کرے تو سمجھ لو پاگل ہو جائیں گے، اس لیے نظر کی حفاظت بھی فرض کر دی کہ نامحرم اجنبیہ کو مت دیکھنا۔ غرض اس حدیث پاک میں عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرنے کی تعلیم ہے، اور ان کو تھوڑا سا ناز کا حق بھی شریعت نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو آج کل مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے روٹھنے کا علم آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو روٹھ جاتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ دیکھا پیغمبر ہو کر اتنی عزت و آبرو والے ہو کر آپ نے برداشت کیا، ذرا ناگواری بھی نہیں ہوئی۔ بیویوں کو تھوڑا سا ناز کا بھی حق ہے۔ بعض لوگ خود کو صرف حاکم سمجھتے ہیں کہ میں بیوی پر حاکم ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء کی آیت سے اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں، لیکن ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا
کہ بے شک عورتوں پر آپ کی حکومت ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے کہ ٹی وی لے آؤ، وی سی آر لے آؤ، تصویریں لگاؤ، مجھے سینما دکھاؤ، تو وہاں آپ حکومت چلائیں، کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہہ دے کہ ایک مرنڈا پلا دو، تو پھر یہ مت کہو کہ اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے، دفتر میں آج افسر سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ان کی محبت کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور پورا کرو، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرو۔ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا بھی سنت ہے۔ بیوی سے آپ کا ایک تعلق حاکمیت کا ہے تو دوسرا محبیت کا ہے، اور اس کا آپ سے تعلق ایک طرف محکومیت کا ہے تو دوسری طرف محبوبیت کا بھی تو ہے۔ محبت کے حقوق بھی ادا کرو، گھر کی زندگی نہایت سکون اور چین کی ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشاء جب گھر میں تشریف لاتے تھے، اس پر ان کے دو شعر ہیں، فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، کیونکہ آسمان کا سورج تو بعد فجر طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ آج یہ دونوں سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، ہم آتے ہیں تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے اور مسکراتے ہوئے بھی نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا غم تھا، کان متواصل الاحزان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سنت ترک نہیں فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور تیسری حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، سادگی ہو۔ سادگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن آج کل برکت والا نکاح کون سا سمجھا جاتا ہے؟ جس میں شامیانہ لگا کر پورے پارک پر قبضہ کر لیا جائے، 50,000 سے کم بجلی کا بل نہ آئے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جائے، سب کھڑے ہو کر میزوں پر کھانا کھا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، لیکن افسوس آج ہم لوگ انہی کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، حالانکہ اس مدینے والے رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اعلان فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا مت کھانا، پانی مت پینا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، آج اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اور زیادہ برکت والا نکاح آج کل کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو فلم بنتی ہے، بعض دیندار اور داڑھی والے بھی اس وقت بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، جائز نہیں ہے وہاں بیٹھنا، فوراً اٹھ جانا واجب ہے۔ اس مجلس سے جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی شروع ہو جائے، مثلا ریکارڈنگ شروع ہو جائے، یہ تصویر کھینچنے لگے، یہ ٹی وی اور فلم چلنے لگے، اللہ کی محبت کا حق یہ ہے کہ منہ تک آئے ہوئے لقمے کو واپس پلیٹ میں رکھ کر ایسی مجلس سے فوراً اٹھ کھڑے ہو۔ پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے؟ وردی پوش ملازم رکھے جاتے ہیں، بعض بینڈ باجا بھی بجواتے ہیں، اور عجائب خانہ سے ہاتھی بھی آتا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ جھوپڑیوں میں رہنے والے چوراہوں پر زکوٰۃ لیتے ہیں، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ شادیوں میں چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لاتے ہیں اور بینڈ باجا وردی پوش ہوتا ہے۔ ایسوں کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، پیشہ وروں کو مت دیجیے، یہ مدد کرنا ہے ان کی حرام فعل پر۔ یہ تو معاشرے کی بنائی ہوئی رسوم کی نحوست ہے جس کو نعوذ باللہ برکت کہا جا رہا ہے، لیکن اصل برکت کیا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح کیا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، جس میں کم خرچ ہو۔ ولیمہ بھی بالکل سادہ کیجئے، اپنی حیثیت کے موافق 10-20 کو بلا لیجئے، بس کافی ہے، کوئی 10,000 کا ولیمہ واجب نہیں ہے۔ ڈیکوریشن کوئی ضروری نہیں، اپنے کمرے میں ہی کھلا دیں، میرج ہال میں پیسے ضائع کرنا کیا ضروری ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ یہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دیجئے، داماد کو دے دیجئے، یا اپنے لیے ہی رکھ لیجئے، ورنہ پورے پارک پر شامیانہ لگا کر 10,000 آدمیوں کو کھلایا۔ جب لوگ نکلنے لگے تو بڑے صاحب گیٹ پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھو
لوگ میری کتنی تعریف کرتے ہیں لیکن کیا سن رہے ہیں؟ آپس میں وہ کہتے جا رہے ہیں، ارے یار گوشت میں اتنا گھی ڈال دیا کہ پوچھو مت، کھایا ہی نہیں گیا، یہ اسی لیے ڈالا تھا کہ زیادہ خرچہ نہ ہو۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، ارے یار نمک بہت تیز تھا، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ تیسرا کہتا ہے، اما یار ایک بات سنو، گوشت کیا تھا، چمڑا تھا، کھینچتے کھینچتے جبڑا دکھ گیا، بڈھے کا گوشت تھا۔ چوتھا کہتا ہے، کچھ پوچھو مت، معلوم ہوتا ہے کہ دہلی والے تھے، اتنی مرچ ڈال دی کہ اس وقت تو پتہ نہیں چل رہا، صبح کو وہ مرچ اپنا کرتب دکھائے گی۔ مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے۔ مرچ پر یہ میرا شعر ہے، صبح پتہ لگے گا کہ پیچش لگ گئی ہے، ڈائریا شروع ہو گیا، لہذا ان فضول خرچیوں کو چھوڑیے، سادگی سے کام لیجئے، زیادہ دعوتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مدینہ پاک میں ایک صحابی نے شادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ولیمہ نہ دی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر نہیں کی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں پوچھا، آج تو خاندان والے لڑتے ہیں، تم نے ہمیں نہیں پوچھا، چلو اب آئندہ ہم تمہاری کسی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوں گے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، غرض جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا سمجھ لو برکت والا ہوگا۔ خرچ پر یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیویوں کا ایک اور حق لکھا ہے۔ ملفوظات کمالات اشرفیہ میں ہے کہ بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ ہر ماہ اس کو کچھ جیب خرچ دے دو اور پھر اس کا حساب بھی نہ لو، کیونکہ وہ مجبور ہے، آپ کی دست نگر ہے، کما نہیں سکتی۔ اب اس کا بھائی آیا ہے یا چھوٹے چھوٹے بھانجے بھتیجے آئے ہیں، اس کا جی چاہتا ہے ان کو کچھ تحفہ ہدیہ دے دوں، کہاں سے دے گی؟ لہٰذا اپنی حیثیت کے موافق کچھ رقم اپنی بیویوں کو ایسی دے دیجئے کہ بعد میں اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے، اور اس سے کہہ بھی دیں کہ رقم تمہارے لیے ہے، جہاں جی چاہے خرچ کرو۔ اب چوتھی حدیث سن لیجئے، بس مضمون ختم۔ آج کل یہ مسئلہ وقار وغیرت کا بنا ہوا ہے کہ عورت کو دبا کر رکھو، سب سے بڑی مردانگی یہ سمجھی جاتی ہے کہ بیوی کو رعب میں رکھو۔ بعض علاقوں میں یہ رواج سنا ہے کہ پہلی رات بیوی کی پٹائی کرتے ہیں تاکہ رعب رہے۔ کیا جہالت اور ظلم ہے، اللہ تعالی جہالت سے محفوظ فرماوے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہماری مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کر رہی تھیں، اپنے سالانہ خرچ کے لیے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، ذرا سی آواز بھی تیز تھی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سب خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بیویوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عمر کے ڈر سے خاموش ہو گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز باتیں کر رہی تھیں؟ تو ہماری ماؤں نے کہا کہ عمر تم سخت مزاج ہو، ہمارا پالا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں ایک حدیث نقل کی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغلبن کریما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مزاج بیان فرما رہے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، شریف الطبع ہوتا ہے، حلیم المزاج ہوتا ہے، یہ عورتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھانپ جاتی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ڈنڈے نہیں مارے گا، انڈے تو کھلاتا ہے، ڈنڈے نہیں مارے گا، سختی نہیں کرے گا۔ ان کی آواز بھی ذرا تیز ہو جاتی ہے، اس سے ذرا تیز بول جاتی ہیں۔ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں، ڈنڈے اور جوتے کے زور سے، گالی گلوچ سے، اپنی بد اخلاقی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، پس میں محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، چاہے ان کی آوازیں تیز ہو جائیں، لیکن میری اخلاقی بلندیوں میں ذرا فرق نہ آئے، میرے اخلاق کریمہ نہ رہیں۔ کیا بات فرمائی، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں اپنے اخلاق کو خراب کر کے، منہ سے سخت بات نکال کر، کمینہ بد اخلاق ہو کر ان پر غالب نہیں آنا چاہتا۔ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے یہ عنوان اختیار فرمایا تاکہ میری امت کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کمینہ پن اور بد اخلاقی نہ کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز تھے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مرزا مظہر جانے جانا بہت نازک مزاج تھے، لیکن بیوی بہت کڑوی ملی۔ ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے ایسی بد مزاج عورت سے کیوں شادی کی؟ فرمائے کہ مظہر کو سارے عالم میں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسی بیوی کی کرواہٹ پر صبر کی برکت سے دی ہے، سارے عالم میں میرا ڈنکا اللہ نے پٹوا دیا۔ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، سانپ کا کوڑا لیے ہوئے،
شیر نہیں چلتا، ایک کوڑا سانپ کا مارا پھر شیر بھاگنے لگا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو یہ کرامت کیسے ملی؟ فرمایا کہ میری بیوی مزاج کی کڑوی ہے، لیکن اللہ کی بندی سمجھ کر میں معاف کر دیتا ہوں، اس کی بد مزاجیوں پر صبر کے بدلے میں اللہ نے ایک کرامت مجھے دی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب بہت مست ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے جو مولانا رومی نے فرمایا، گر نہ صبرم می کشیدے بار زن، گر نہ صبرم می کشیدے بار زن کے کشیدے شیر نر بیگار من۔ اگر میرا صبر میری بیوی کی تلخیوں کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر نر میری بیگاری نہ کرتا۔ صبر سے اللہ والوں کو بہت بڑا درجہ ملا ہے، بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے۔ آپ خود سوچیے، اگر آپ کی بیٹی بد مزاج ہو، غصے والی ہو، کوئی داماد اس کو برداشت کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس داماد کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ اس سے محبت کریں گے یا نہیں؟ کہیں گے کہ میرا داماد نہایت شریف اور لائق ہے کہ میری نالائق بیٹی سے نباہ کر لیا۔ اگر آپ کے پاس جائیداد ہوگی تو اس کے نام لکھ دیں گے۔ اللہ کی بندی اگر نالائق بھی ہے، آپ اس سے نباہ کر کے دیکھیے پھر اللہ سے کیا انعام ملتا ہے۔ تھوڑے سے عمل سے آپ انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائیں گے۔ دنیا کی تاریخ گواہ چلی آ رہی ہے اس بات پر۔ بس اب مضمون ختم ہو گیا۔ آخر میں نکاح پڑھانے کے بعد حضرت نے دعا فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھے۔ کہ اللہ آپ اس نکاح میں برکت ڈال دیے، اولاد بھی نیک صالح عطا فرمائیے، اور دونوں میں خوب محبت سے گزارا ہو، کبھی کسی قسم کی نا اتفاقی نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دے، اور اس مسجد میں سنت کے مطابق جو آج نکاح ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دیکھو دوستو، ان کے دلہا کے گلے میں کوئی ہار نہیں، ہار وغیرہ سب رسومات ہے، فضول رسمیں ہیں، پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ ہارنے کا دن نہیں ہے، جیتنے کا دن ہے۔ جو ہار پہنتا ہے وہ گویا اپنے ہارنے کا سامان کر رہا ہے۔ اور دیکھیے پاجامہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اور جن کی بیٹی ہے وہ بھی میرے بہت اہم دوست ہیں، اور داماد بھی میرے دوست ہیں، ان کے والد صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اس مسجد اشرف میں ہمیشہ سنت کے مطابق اللہ نکاح ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ جو اجتماع یہاں ہوتا ہے اللہ کے نام پر، اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے۔ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنی فرمانبرداری کی حیات نصیب فرما دے۔ ہم سب کی زندگی کی ہر سانس کو یا اللہ اپنی رضا و خوشنودی پر فدا کرنے کی توفیق دے، اور ایک سانس بھی ہماری آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے۔ بس یہ دولت یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں، آپ کے غضب اور قہر کے اعمال میں نہ گزرے۔ ہماری ہر سانس آپ اپنی فرما برداری میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے۔ گردے میں پتھری، کینسر، فالج، لقوہ، تصادم، ایکسیڈنٹ، جملہ خطرناک حالات، امراض اور فتنوں سے بچا کر رکھیے۔ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے اٹھائیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے۔ یہ دعا ہم سب کے لیے اور ہر مومن کے لیے قبول فرما لیجئے۔ جن کی بیٹیوں کا رشتہ بھی باقی ہے اللہ ان کا جلد سے جلد اچھا رشتہ لگا دے اور حسن و خوبی سے اس کو تکمیل فرما دے، اور جن کی بیٹیاں بیاہ چکی ہیں مگر شوہروں کے ظلم سے غمزدہ ہیں اللہ ان کے شوہروں کو نیک اور مہربان کر دے، اور جن کی بیویاں ستا رہی ہیں اللہ ان کے شوہروں کو بھی مظلومیت سے عافیت نصیب فرما، سارے عالم میں چین اور سکون و امن عطا فرما دے اور ہر مومن کو عطا فرما دے۔ آج کل دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو اور حجاز مقدس کو، حرمین شریفین کو اپنی خاص حفاظت میں قبول فرمائے، یہودیوں کی چالوں سے اللہ بچائے، ان کی تمام چالوں کو اللہ دفن کر دے، برباد کر دے، نامراد خائب و خاسر کر دے۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو عزت و عافیت نصیب فرما، کافروں کی چالوں کو، کافروں کی سازشوں کو اللہ تو اپنی قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے تباہ و برباد و دفن کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔